अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ कैसर अंजुम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मुद्दा माइनॉरिटी का। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ख़ास चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मुद्दा माइनॉरिटी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर, मशहूर मारूफ सरकर्दा शख्सियत हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब मौजूद हैं, जो तमाम मुस्लिम इश्यूज़ पर अपनी राय बेबाकी से रखे जाने के लिए जाने जाते हैं। मुद्दा माइनॉरिटी चैनल पर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल, एक देश एक कानून एक विधान, फ़ायदा या नुकसान, इस पर क्या है उलमाए दीन की राय और क्या है आपकी राय? इसमें फ़ायदा तो एक कौड़ी का भी नहीं है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। एक देश और एक कानून ये इस मुल्क में हो ही नहीं सकता। अगर आप पर्सनल लॉ सबका एक कर दें तब भी बहुत से क़वानीन ऐसे हैं जो क़बालियों के अलग हैं, आम लोगों के अलग हैं, मुख्तलिफ़ रियासतों को ख़ुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं, तो ये क़वानीन एक तरह के हो ही नहीं सकते। और एक तरह का कानून होने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि एक तरह का कानून हो तो कौमी यकजहती पैदा होगी। ये बिल्कुल धोखा है। ये दुनिया में जो दो बड़ी जंगें हुई हैं, वर्ल्ड वार हुई है, वो दो ऐसी कौमों के दरमियान हुई जिनका पर्सनल लॉ एक था। ईरान और इराक़ के दरमियान 10 साल जंग होती रही, उन दोनों का पर्सनल लॉ एक था। हमारे पड़ोस के दो टुकड़े हो गए, जो अभी एक टुकड़ा बांग्लादेश कहलाता है और एक पाकिस्तान कहलाता है। एक ही पर्सनल लॉ था, लेकिन पर्सनल लॉ एक होने की वजह से उनमें कोई इत्तेहाद कायम नहीं हो सका। इसलिए एक कानून और एक देश के फ़लसफ़े से हमारे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या यूसीसी बिल से शरीयत पर सीधा हमला है या अलग अलग मजहबों के पर्सनल लॉ को भी इस बिल के ज़रिए ख़त्म करने की कवायद है? शरीयत को भी ख़तरा है, दीगर मज़ाहिब के पर्सनल लॉ को भी ख़तरा है, मुल्क के संविधान को भी ख़तरा है। शरीयत को तो ख़तरा है ही, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी जैसा कि उत्तराखंड के बारे में आ रही हैं, जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं और जिसकी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में इजाज़त दी गई थी। ये दूसरी अक़लियतों के भी ख़िलाफ़ है। आपने देखा सिखों ने इसकी मुखालफत की है, जैनियों ने इसकी मुखालफत की है, क्रिश्चनों ने इसकी मुखालफत की है, ट्राइबल्स ने इसकी मुखालफत की है, दलितों ने इसकी मुखालफत की है, आदिवासियों ने इसकी मुखालफत की है। तो इनसे सबको नुकसान पहुँचेगा और मुल्क के संविधान को नुकसान पहुँचेगा। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि ये एक फूल नहीं है, बल्कि फूलों का एक गुलदस्ता है, जिसमें मुख्तलिफ़ रंग के, मुख्तलिफ़ तहज़ीब के, मुख्तलिफ़ मज़हब की कम्युनिटीज़ इसमें शामिल हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के आने से पहले ही आखिर मुसलमान इतने खौफजदा क्यों हैं? देखिए, खौफजदा तो सब हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं हैं। और देखिए, मुसलमान हम तो ऐसी कौम हैं कि हुकूमत कोई भी कानून ले आए, हम कानून शरीयत ही पर अमल करेंगे। हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, क्या हुकूमत के कानून की वजह से पढ़ते हैं? हम रमज़ान के 30 दिन, चाहे सख्त गर्मी का मौसम हो, सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं, रोज़ा रखते हैं, क्या गवर्नमेंट के कानून की वजह से करते हैं? हम गवर्नमेंट सूद की तरगीब देती है, सूद देती है, सूद लेती है, हम सूद को हराम समझते हैं, उससे बचते हैं, तो क्या हम कानून के पाबंद हैं? तो गवर्नमेंट कुछ भी कानून बनाए, हम तो अपने कानून शरीयत ही पर अमल करेंगे। लेकिन हमारी असल लड़ाई ये है कि हमारे मुल्क के मुजाहिदीन ने, जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, उन्होंने जो मुल्क का संविधान बनाया और इसके दस्तूर का ढांचा बनाया, अफसोस की बात यह है कि उसके साथ गद्दारी की जा रही है और उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यूसीसी पर लॉ कमीशन लोगों से ऑनलाइन अपनी राय मांग रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पास करने के लिए यही आखिरी रास्ता है क्या? देखिए, लॉ कमीशन ने 2018 में भी राय मांगी थी और उसमें बड़े पैमाने पर यूसीसी के ख़िलाफ़ राय गई थी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड ने लॉ कमीशन से मुलाकात की थी और उनको इसके नुकसानात समझाए थे। और फिर लॉ कमीशन ने कहा कि इस वक्त इसकी न ज़रूरत है
اور نہ UCC نافذ کرنا ممکن ہے۔ ابھی 10 سال اس مسئلے پر غور نہیں کرنا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ سیاسی فائدے کے لیے پوری قوم کو فساد میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو 2024 کے الیکشن کے لیے جو موجودہ مرکزی حکومت ہے وہ لاء کمیشن کو اس میں اپنا اعلی کار بنا رہی ہے۔ بہرحال لاء کمیشن کا کام فیصلہ کرنا نہیں ہے، اس کا کام صرف رائے جمع کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ پورے ملک سے مسلمانوں نے UCC کے خلاف رائے دی ہے اور رائے دے رہے ہیں۔ UCC کا مسئلہ پچھلے کئی سالوں سے ملک میں کافی سرگرم ہے۔ اگر لاء کمیشن اور گورنمنٹ مسلم پرسنل لاء بورڈ سے ریٹن میں رائے مانگے تو آپ کے پاس کیا تیاری ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو لوگ UCC لانا چاہتے ہیں وہ نہ اس کا بلو پرنٹ تیار کریں گے تاکہ لوگوں کو اس پر غور کرنے کا موقع ملے۔ یہ تو حکومت کی نااہلی ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ پہلے UCC کا خاکہ قوم کے سامنے پیش کرتے اور پھر اس پر رائے مانگتے۔ یہ تو نہایت ہی ناسمجھی کی بات ہے کہ آپ نے اس کی کوئی تفصیل لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا اور ان پر رائے مانگنا شروع کیا، تو ہم ابھی کیا خاکہ پیش کر سکتے ہیں؟ جب گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی ایسی چیز آئے گی تو ہم کریں گے۔ ہمارا موقف تو واضح ہے کہ 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ پاس ہو چکا ہے جو مسلم پرسنل لاء کی بنیاد ہے، اور وہ ہمارے دستور کا حصہ ہے، اس کو باقی رکھا جائے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ UCC کے میٹر پر مسلمانوں کو کیا گائیڈ لائنز پرووائیڈ کر رہی ہے؟ بورڈ سمجھا رہا ہے، مسلمانوں نے سمجھ بھی لیا ہے، اور جتنی زیادہ UCC کے خلاف اور لاء کمیشن میں مسلمانوں کی رائے جا رہی ہے کسی اور گروہ کی نہیں جا رہی ہے، تو بورڈ لوگوں کو سمجھا رہا ہے۔ آپ دیکھیے آج گلی کوچوں میں ہر جگہ اس سلسلے میں بیداری پائی جا رہی ہے۔ بورڈ کا وفد تمام اقلیتی رہنماؤں سے مل رہا ہے، سیاسی پارٹیوں سے ملاقات کر کے ان سے بات کر رہا ہے، قانونی ماہرین سے بات کر رہا ہے۔ تو بورڈ اپنے کام میں جس طرح اس کو کرنا چاہیے وہ کر رہا ہے، اور بہرحال ہم حکومت سے یہی اپیل کریں گے کہ تھوڑے سے سیاسی فائدے کے لیے اور الیکشن جیتنے کے لیے اس کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے قوم کے اندر ایک طرح کی یعنی قومی ہم آہنگی متاثر ہو۔ اگر اچانک آنن فانن میں گورنمنٹ UCC بل پاس کرتی ہے تو مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ دیکھیں ہم پہلے سے کیسے بیان کریں۔ اگر کوئی کہے کہ آپ تالاب میں گر جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے اگر گورنمنٹ پارلیمنٹ میں ایسا کوئی قانون لانے کی کوشش کرتی ہے تو ہم اگر لوک سبھا میں نہیں تو راجیہ سبھا میں اس کو رکوانے کی پوری کوشش کریں گے، اور اگر لوگوں کی رائے کا احترام کیے بغیر گورنمنٹ اس کو پاس کر لیتی ہے تو پھر اس وقت ہم فیصلہ کریں گے، اور ایک جمہوری ملک کے میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن طور پر ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ سب کریں گے۔ اس ملک میں کئی مسلم تنظیمیں ہیں، لیکن جب بھی مسلم ایشوز ابھر کر سامنے آتا ہے تو یہ تنظیمیں کئی حصوں میں کیوں تقسیم ہو جاتی ہے؟ کیا NRC میں اتفاق رائے نہیں تھا؟ کوئی مسلمان تنظیم نے کہا تھا کہ NRC ہونا چاہیے؟ سارے مسلمان متفق ہیں۔ آج جو UCC کا مسئلہ ہے، ملک کے جتنی مسلمانوں کی معتبر تنظیم ہے کوئی ایسی ہے جو اس کی حمایت کر رہے، سارے لوگ متفق۔ یونیفارم سول کوڈ بل سے مسلمانوں کو زیادہ خطرہ ہے یا غیر مسلموں کو؟ دیکھیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے ہم بحیثیت بار بار مسلمان ہندو کی بات نہیں کیجیے، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں، ہم اس ملک کے ایک محب وطن شہری ہونے کی حیثیت سے اس کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ ملک کا جو سمویدھان ہے اس کی حفاظت مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے، ہندوؤں کی بھی ذمہ داری ہے، سکھوں اور عیسائیوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اسی سمویدھان سے ہم سب کا وجود ہے اس ملک میں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمان بہت خوف زدہ ہیں، ان کو دل کا دورہ پڑ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے مسلمان تو ہر طرح کی مشکل کو جھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری لڑائی مسلمان ہندو کی لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی یہ ہے کہ یہ ملک سمویدھان سے چلے گا یا صرف سیاسی فائدے کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے، یہ اصل لڑائی ہے ہماری۔ آخری سوال UCC بل پر مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ساتھ آپ کا خصوصی پیغام دیش کے لیے کیا ہے؟ ہماری رائے یہی ہے کہ تمام حضرات، میں صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں،
ہندوستان سے محبت رکھنے والے تمام شہریوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت حکومت کرنا چاہ رہی ہے، اس کا مقصد اس ملک کے سموِدھان کو تہوبارہ کر دینا ہے، اور ملک کے دستور کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ سب لوگ اس کی مخالفت کریں، لاء کمیشن میں اس کی مخالفت درج کرائیں، اور اگر اس کے لیے آئندہ سڑکوں پر نکلنا پڑے تو سڑکوں پر ہم لوگ نکلیں گے، پرامن طریقے پر، امن میں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ہم سب کو ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کی طرح کے مثالوں میں نہیں سوچنا چاہیے۔ ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ہم سب مل کر اس کی مخالفت کریں گے، بس یہی ہمارا پیغام ہے۔ مدعا مائنورٹی چینل پر اپنا بیش قیمتی وقت دینے کے لیے پوری ٹیم کی جانب سے بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ابھی آپ نے اپنے پسندیدہ چینل مدعا مائنورٹی پر مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا UCC جیسے سنجیدہ ایشوز پر بے باکی سے رائے دیکھا۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل مدعا مائنورٹی پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، بغل میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک سیدھا پہنچے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مدعا مائنورٹی کے نام سے فیس بک پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔